اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، پھر سارے لوگ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں، اور پھر ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ سے۔ رب بندے کو کھڑا کر لے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، اور حالت پتہ کیا ہوگی؟ میرے آقا نے ایک نقشہ کھینچا قیامت کا۔ رب العالمین کے محبوب حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا منظر ایسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو حکم فرمائے گا، سورج سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا، اور زمین کیا ہے وہ تانبے کی بن جائے گی۔ آج تو سورج کی پیٹھ ہے نا ہماری طرف، میرے محبوب نے فرمایا اس دن یعنی قیامت کے دن رخ سورج ہماری طرف ہو جائے گا، سورج کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا، سوا نیزوں کے اوپر آ جائے گا، تانبے کی زمین بن جائے گی۔ اور جب تانبے کی زمین بن جائے گی تو ہر بندے کو پسینہ آ رہا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا، اور رب العالمین بندے سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ تو قیامت کے دن تو حساب ہوگا ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دنیا کے اندر ہی پکڑ لیتا ہے، دنیا کے اندر ظالم کی گرفت ہو جاتی ہے، رب العالمین آپ دنیا میں ظالم کو پکڑ لیتا ہے۔ تو ظلم کرنے سے پہلے ہر بندے کو سوچنا چاہیے، اور حدود اللہ توڑنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، نماز قائم نہ کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، لوگوں کا حق ادا نہ کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے اندر سستی کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونا۔ اور رب یہاں پر بھی انصاف کر دیتا ہے، نمرود سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں تھا، فرعون سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں تھا، حجاج بن یوسف سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں تھا۔